أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ لاسٹ لیکچر میں معراج کی اسٹڈی میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتوں مختلف آسمانوں کے اندر جو ہے انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں جو کیں اس کا ذکر آیا تھا، اور پھر ان ملاقات کی حکمت کیا تھی اور وہ آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے کی اسٹڈی کنٹینیو کریں گے معراج کی کرونالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس کے اگلا پڑاؤ جو آتا ہے، یعنی ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے بعد، یعنی آدم علیہ السلام، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، پھر آپ کو ادریس علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ ان حضرات سے ملاقات ہوئی، اور پھر بیت المعمور بھی آپ نے ساتویں آسمان پہ دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے ہوگا، سدرۃ المنتہا۔ تو آج ہمارا میجر ڈسکشن اسی کے بارے میں ہوگا، اور ہم سمجھیں گے کہ سدرۃ المنتہا ہوتی کیا چیز ہے نا۔ یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ آج اس کو ہم پہلے لغوی اعتبار سے سمجھیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہوا۔ اچھا، ایک پوائنٹ میں مس کر گیا، معاف کیجیے گا۔ سدرۃ المنتہا کی اسٹڈی سے پہلے ہم جو ہیں یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کے ملاقات کے درمیان ایک ڈسکشن بھی دیکھا، ایک ڈسکشن کو بھی آبزرو کیا۔ یعنی ڈسکشن کس کے بیچ میں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی تین سب سے زیادہ جو جلیل القدر پیغمبر جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آرڈر کیا ہے اس میں؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ان تینوں حضرات کے مابین ایک ڈسکشن ہوا روز قیامت کے تعلق سے۔ وہ کنورسیشن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیریٹ کیا ہے۔ گویا یہ ایک ایسی حدیث ہے جو جس کے متکلم اصل جو ہے نا وہ ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، ہے نا۔ عام طور پہ حدیث کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو اصحاب ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، انس بن مالک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ، یہ حضرات روایت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کلام کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنورسیشن آپ نے کہاں دیکھی، اس کا علم جو ہے وہ نہیں ہو سکا، یعنی آپ نے ایسی کوئی صراحت نہیں کی جس سے واضح ہو سکے کہ یہ کنورسیشن کہاں پہ ہوئی۔ اوبویسلی وہ عالم امر میں ہی ہوئی ہے، عالم غیب میں ہی کہیں ہوئی ہے، لیکن کون سے آسمان پہ ہوئی ہے، کس طرح کا مکالمہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ ذرا غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام کہاں تھا؟ ساتویں آسمان پہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے۔ تو بہت زیادہ فاصلہ ان حضرات کے درمیان، ٹھیک ہے، یعنی تصور بھی سے بھی بالاتر ہے۔ اس کے باوجود تینوں ایک مقام پہ اکٹھے ہو کر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو وہ ڈسکشن جو ہے وہ قیامت کے تعلق سے ہے۔ تو جگہ کا تعین نہیں ہو سکا، وقت کا بھی تعین نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وقت کے جو معنی ہم سمجھتے ہیں، جو معروف ہماری سمجھوں کے اندر ہے، وہ بالکل الگ ہے، اور وہاں جو وقت کا تعین ہے وہ بالکل الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ان میں باتیں چل رہی تھیں، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ روز قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے سب سے درجے کے اعتبار سے سینئر ابراہیم علیہ السلام ہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، کوئی انفارمیشن نہیں ہے نا۔ اس آنسر کو سمجھیں گے انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے کہا کہ مجھے بھی قیامت کے تعلق سے کوئی جانکاری نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وہ ہم جواب ابھی پڑھیں گے۔ پہلے یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلے پہ کوئی جواب دیا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب دیا۔ اس کی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنیادی طور پہ قیامت کے تعلق سے یہ تو معلوم تھا ان حضرات کو نا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب و کتاب لے گا، اور جزا و سزا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو کانسیپٹ جو آخرت کا ہے، یہ تصور آخرت کا تمام انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی جزو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں تو انہیں معلوم ہوگی۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے نا،
تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں قیامت کے تعلق سے باتیں حقیقتاً نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی نشانیوں کے تعلق سے باتیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں اس کی نشانیاں، یا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں معلوم نہیں ہے ہمیں قیامت کے تعلق سے کچھ بھی، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی کہ قرب قیامت میں جو واقعات کا ظہور ہوگا دنیا کے اندر، اس کے تعلق سے علم نہیں ہے۔ ورنہ قیامت اور جزا و سزا اور حساب کتاب کے تعلق سے تو ظاہر ہے کہ وہ عقیدے کی بنیادی جزو ہیں، وہ تو معلوم ہی ہے، انبیاء علیہ السلام کو نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ یہاں در حقیقت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حد درجے احتیاط کی وجہ سے کلام نہیں کر رہے ہیں، یعنی اتنے بلند پایا پیغمبر ہونے کے باوجود یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو غلط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ قیامت کا کے وقوع کا جو وقت ہے اور وہ کس طرح قائم ہوگی، اس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے بھی شیئر نہیں کیا ہے۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو قیامت کے واقع ہونے کا وقت معلوم نہیں ہے، بلکہ اسرافیل علیہ السلام جو سور میں پھونک ماریں گے، سور کوئی ایک شے ہے، ایک چیز ہے جس میں پھونک مارنے سے جو ہے پوری کائنات میں زلزلہ آئے گا اور جو ہے قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، تو ان کو بھی اس کی ساعت کا، اس کے وقت کا علم نہیں ہے، وہ بھی اسی انتظار میں کھڑے ہیں، جیسا کہ معراج کے تعلق سے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اسرافیل کو دیکھا ہے، اور اسرافیل کی دونوں آنکھیں جو ہیں بہت بڑے ستارے کے مانند ہیں، یعنی جو کائنات میں کوئی بہت بڑا ستارہ ہوگا نا، اس کے سائز کی آنکھیں ہیں صرف اسرافیل کی۔ آپ ذرا تصور کر لیں کہ کسی فرشتے کی آنکھ اگر کسی اسٹار کے سائز کی ہو، جو پتہ نہیں کتنے ملینز اینڈ بلینز آف کلومیٹر میں پھیلا ہوتا ہے، اگر اس کے سائز کی کسی مخلوق کی آنکھ ہو تو کتنی ہیبت ناک مخلوق ہوگی وہ، ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دونوں آنکھیں جو تھی وہ دو بڑے اسٹارز کے مانند تھیں، اور وہ اپنی گردن اٹھا کے عرش کی طرف، جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے تب سے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں سور پھونکنے کا حکم دیا جائے۔ تو گویا ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس وقت حکم دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ کسی نبی کو بھی قیامت کے وقوع کا وقت معلوم نہیں ہے، کسی مخلوق کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ، یہ چیز اللہ نے اپنے ساتھ خاص کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں قیامت کے تعلق سے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے تعلق سے جانتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زمین پہ بھیجا جائے گا، یعنی گویا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی اس بات کی صراحت کر دی کہ مجھے زمین پہ بھیجا جائے گا۔ اب آپ ذرا بتائیں، اس کو کون روایت کر رہا ہے؟ اس حدیث کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کس سے روایت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کلام فرما رہے ہیں کہ میں قیامت سے قریب دنیا میں بھیجا جاؤں گا۔ اس حدیث کے بعد، اس یعنی کہ ٹکڑے کو پڑھ لینے کے بعد کسی کے پاس بہانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں نہیں وہ تو عیسیٰ نہیں بلکہ کوئی ریفارمر آئیں گے جن کو عیسیٰ کے نام سے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، یا کوئی نیک شخص ہوں گے جو عیسیٰ کے نام سے جو ہے بعض گمراہ کن اس طرح کے خیالات لوگوں میں، عام جدید ذہن کے لوگوں میں رائج ہیں، جن میں خیر نام نہیں لوں گا، لیکن ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، وہ ان کا تو بس انتقال ہو چکا ہے، وہ تو کوئی مصلح ہوگا، کوئی اصلاح کرنے والا، کوئی مجدد ہوگا جو آئے گا، جو دنیا کے اندر اصلاح کا کام کرے گا، اسلام کے اصلاح کا کام کرے گا، اور اسی کو جو ہے احادیث میں عیسیٰ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ عیسیٰ جو ہے وہ یعنی کہ وہ اصلاح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل نص قطعی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو قرآن میں خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو ہے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ احادیث میں متواتر روایتیں آئی ہیں، اتنی کثرت سے روایتیں آئی ہیں، اتنی کثرت سے صحابہ کرام نے نیریٹ کیا ہے کہ حد تواتر کو حدیث پہنچ گئی ہیں کہ جس میں نزول عیسیٰ ثانی، یعنی دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر نزول کے تعلق سے صراحتاً الفاظ آئے ہیں، اور بعض روایتوں میں عیسیٰ کے بجائے ابن مریم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مریم کے بیٹے، گویا اس سے مزید صراحت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسے ویسے کوئی ریفارمر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہی عیسیٰ ہوں گے جو مریم کے بیٹے ہیں علیہ السلام، ٹھیک ہے۔
اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خود بیان کر رہے ہیں کہ میں اتارا جاؤں گا دنیا کے اندر دوبارہ. یہ بھی قطعی دلیل ہے اس بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی عیسیٰ، وہی پیغمبر عیسیٰ ہوں گے جو دوبارہ دنیا کے اندر اتارے جائیں گے، لیکن وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعی ہونے کی حیثیت سے جو ہے اتارے جائیں گے. وہ شریعت محمدی کے پابند ہونے کی حیثیت سے اتارے جائیں گے، لیکن یہ وہی شخصیت ہیں، یہ وہی عیسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، کیونکہ یہ آسمانوں پہ خود کلام فرما رہے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کی زبان سب سے سچی ہوتی ہے، اپنی سچی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجا جاؤں گا. یہ باتیں میں کیوں اس لیے اسٹریس دے رہا ہوں، کیونکہ بہت سے اس قسم کے فکر و خیالات والے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی باتیں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عام عقل سے اس بات کو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے. آپ اس بات کو صرف قرآن و سنت سے ثابت کر سکتے ہیں، عقلی دلیل کے بیسس پہ یا کسی سائنٹیفک پروف کے بیسس پہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، ہے نا. نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کو آپ سائنٹیفک پروف کے بیسس پہ ثابت نہیں کر سکتے. میں کسی سے محبت کرتا ہوں، اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہو سکتا ہے نا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا سائنٹیفک پروف نہیں ہوتا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول ثانی کو آپ سائنٹیفکلی پروف نہیں کر سکتے، لاجیکلی پروف نہیں کر سکتے، ریشنلی پروف نہیں کر سکتے. تو بہت سے لوگوں کو اس سے بہت پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ اگر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ہم وہ نہیں کر پائیں گے، ہے نا، ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اس عقیدے کو. اس وجہ سے پھر وہ اس میں تعویلات کرنے لگتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے. یعنی کہ اگر دین کا کوئی ایسپیکٹ ہم دوسروں کو کنونس نہیں کر پائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین کو تبدیل کر دیں گے. دین ویسا ہی رہے گا، ہم اگر کنونس نہیں کر پا رہے تو ہماری کمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم کنونس نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن دین کو تبدیل کریں گے، اللہ کے یہاں بڑی زبردست پکڑ ہو جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جاؤں گا اور دجال آئے گا اور میں دجال کو قتل کروں گا. دجال کے تعلق سے بھی احادیث بہت کثرت سے آئی ہیں. یہاں پہ چونکہ موقع نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد لوگ مختلف زمینوں میں پھیل جائیں گے اور یاجوج ماجوج ہر یعنی کہ اونچے ایریا سے یعنی یاجوج ماجوج کا ظہور ہو جائے گا. اب یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ ان کا ذکر بھی جو ہے قرآن مجید میں دو مقامات پہ آیا ہے، ایک تو سورہ کہف کے اندر، ایک سورہ انبیاء کے اندر، جہاں ہاں سورہ انبیاء کے اندر. جی. تو یاجوج ماجوج دو انسانی اقوام ہیں. یہ کوئی ایسی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ دو انسانی یعنی آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے دو ایسی بہت بڑی قوم ہیں جو اس وقت دنیا میں ظاہر نہیں ہے نا. اللہ علم وہ کہاں ہیں. ممکن ہے کہ دنیا کے اندر کہیں قید ہوں، کیا پتہ دنیا کے باہر کہیں قید ہوں، کسی ایسے علاقے میں قید ہوں جس کا ذکر جو ہے حالانکہ سورہ کہف میں بھی آیا ہے، لیکن صراحتاً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کہاں قید ہیں، ہے نا. تو اس پہ بھی بعض لوگوں نے پھر یہ کیا کہ چونکہ ہم نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، حالانکہ یہ دعوی غلط ہے، لیکن ان کے حساب سے کہ زمین کا چونکہ ہم نے چپا چپا چھان مارا اور کوئی ایسی مخلوق ملی نہیں ہے، تو گویا کہ یاجوج ماجوج بھی جو ہے یہ میٹافوریکل باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی حقیقی بات نہیں ہے. لیکن احادیث اور قرآن بالکل صراحت کے ساتھ، نص قطعی کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ایسے مقام پہ چھپا رکھا ہے جس کو ہم نہیں جانتے. یہ بھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں ایک یاجوج ماجوج کو بھی کاؤنٹ کرایا، اور یاجوج ماجوج کی خصلتوں میں خصلت یہ بتائی کہ وہ پانی کے کسی سورس سے بھی گزریں گے تو پورا پانی پی جائیں گے. یعنی گویا کہ ڈسٹرکشن جو ہے ان کا سیکنڈ نیچر ہوگی، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ پوری زمین میں فتنہ و فساد یاجوج ماجوج مچا دیں گے، تو پھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ان کو ایک بیماری کے ذریعے ہلاک کر دیں گے. گویا یاجوج ماجوج سے اہل ایمان کی جنگ نہیں ہوگی، یاجوج ماجوج کے خلاف جہاد فرض نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، ان کی قوت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس صورت میں جہاد فرض نہیں ہوگا. دجال کے خلاف جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے دشمنان اسلام اور کفار کے خلاف جہاد فرض ہے، لیکن یاجوج ماجوج کے خلاف جو ہے قتال فی سبیل اللہ فرض نہیں ہوگا. وہ دعا کے ذریعے ہلاک کی جائیں گے. گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہوتی ہے اللہ کے نافرمانوں پہ وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک مومنین کے ہاتھوں جو سزا دی جاتی ہیں، جیسے صحابہ کرام کے ہاتھوں جو ہے کفار قریش کے بہت سے بڑے بڑے سرداران قتل کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کا ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ آسمانی عذاب نازل ہوتا ہے نا، کوئی سپر نیچرل واقعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اقوام ہلاک ہو جاتی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کے مخالفین کی ہلاکت ہوئی جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو ہلاک کرتا ہے، دشمنان دین کو ہلاک کرتا ہے. یاجوج ماجوج کے لیے یہ دوسرا طریقہ استعمال کیا جائے گا، ہے نا، جہاد و قتال کے ذریعے جو ہے ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ان کے اندر کچھ بیماری پیدا کر دے گا جس سے ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا.
اور پوری زمین جو ہے ان کی لاشوں سے بھر جائیں گی. اب ذرا تصور کریں کتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے. اور ان کی اتنی بڑی تعداد میں جب ان کی موت ہوگی، ظاہر ہے تو اس سے جو ہے وہ اسٹینچ پھیلے گی، بدبو پھیلے گی، بہت سی بیماریوں پھیلیں گی. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، تو جس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بعض پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے پورے جسم کو کھا جائیں گے اور غائب کر دیں گے. اور جو ہے زمین جو ہے اس پہ زبردست بارش ہوگی کئی زمانے تک، اور پھر جو ہے وہ صاف ستھری ہو جائے گی. تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ واقعات عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. لہٰذا آپ سمجھیں، یعنی کہ چونکہ وہ فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں گے ان چیزوں کے نا، یعنی خبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی عیسیٰ علیہ السلام کی سچی ہے، دونوں ہی نبی ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام will be the first hand witness and observer of all those things. So when he is describing those things, he has a different vantage point of view. ہے نا؟ So this also makes all these things like 100% with 100% surety we can say کہ یہ واقعات تمثیلی شکل میں نہیں، اپنے حقیقی شکل میں وقوع پذیر ہوں گے. یہ کوئی مجازی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں قیامت سے پہلے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ باتیں ہو جائیں گی تو قیامت ایسے قریب ہوگی جیسے ایک بہت یعنی کہ جو ایک ایسی حاملہ عورت جس کے مدت حمل پوری ہو چکی ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ بچہ جن سکتی ہے، کبھی بھی جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے. تو جس طریقے سے اس وقت انسان جو ہے ہر مومنٹ پہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی بھی بچہ پیدا ہو جائے گا، اسی طرح جو ہے یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد قیامت انتہائی قریب ہو جائے گی. یہ وہ مکالمہ تھا جو عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کے درمیان ہوا، جس کو نیریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، ان کا تذکرہ ہم پہلے یعنی کہ باضابطہ ایک لیکچر میں ہم نے عبداللہ ابن مسعود اور کئی صحابی یہ رسول جو بڑے بڑے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے نا. تو اگر آپ پرانے لیکچرز وزٹ کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. تو اس کو عبداللہ ابن مسعود نیریٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ کنورسیشن تھی یہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان، جس کو بیان کیا آپ کے سامنے. ایک اور چیز ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مالک سے بھی ہوئی. مالک کون ہے؟ مالک جہنم کے داروغے کو کہا جاتا ہے. اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی جہنم کا جو گیٹ کیپر ہوگا فرشتہ، اس کا نام مالک ہے. اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. کہ قرآن میں جو مالک کا ذکر آیا ہے تو جہنم کی ایک سین کو پورٹری کیا گیا ہے نا. پہلے ہم مالک کا تھوڑا انٹروڈکشن دے لیتے ہیں قرآن کے نقطہ نظر سے، اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جہنم کے ایک سین کو پورٹری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس میں جب اہل جہنم عذاب کی شدت و پریشانی سے بہت بری طرح تنگ آ جائیں گے تو وہ سب کے سب مل کے پکاریں گے وَنَادُوا، یعنی یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد جو ہے وہ مجموعی طور پہ جو ہے اہل جہنم پکاریں گے یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، کہ اے مالک اپنے رب سے کہہ دو، یعنی اپنے رب سے اس بات کی فریاد پیش کرو کہ ہمارا معاملہ تمام کر دیں. یعنی مالک سے اب یہ پہلے تو موت کو خود ہی پکاریں گے، جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں مختلف مقامات پہ آیا ہے کہ وہ موت کو پکاریں گے. تو ان سے کہا جائے گا ایک موت کو نہ پکارو بلکہ اموات کو پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو. لیکن یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ موت ان کو آئے گی نہیں. لہٰذا جب وہ اپنی دعاؤں سے مایوس ہو جائیں گے تو وہ شدت غم کے عالم میں مجموعی طور پہ مالک کو پکاریں گے، جہنم کے داروغہ کو، اور کہیں گے کہ اپنے رب سے گزارش کرو کہ ہمارا معاملہ تمام کر دے، یعنی ہمیں موت عطا کر دے. قال، تو مالک کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، کہ تم یہاں لازماً ہمیشہ پڑے رہنے والوں میں سے ہو، یعنی تم یہاں ہمیشہ پڑے رہو گے. انکم ماکثون، تم یہیں رہنے والے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ہولناک سین ہوگا جو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. جہنم کی دائمی سزا صرف کفار و مشرکین کے لیے ہے. اہل ایمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، یعنی تھوڑا سا بھی رائی کے دانے کے بقدر بھی جو ہے ایمان ہوگا، وہ اپنی سزاؤں کے بعد جہنم سے ضرور نکلے گا. یہی عقیدہ ہے اہل اسلام کا، اہل سنہ والجماعت کا. ٹھیک ہے. تو لیکن اپنے اپنے گناہوں کے بقدر جہنم کو سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ کرے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جہنم کو دیکھیں ہی نہیں، ہمیں جہنم کو دیکھنا بھی منظور نہیں ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے گناہ سے 5 دن 10 دن جہنم اور 10 مہینے اور سال اور 20 سال جھیل لیں گے. یہ تو تصور ہی ممکن نہیں ہے. انسان کو اگر گرم روم میں بند کر دیا جائے، جیل جانے سے انسان کتنا ڈرتا ہے.
ٹھیک ہے، کتنا ڈرتا ہے، جبکہ اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آگ کی بھٹی پہ بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں کھانا بھی ملتا ہے، وہاں لوگ قید رہتے ہیں، ڈپریشن وغیرہ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ ساری باتیں، لیکن کوئی ایسی یعنی کسی آگ کا تصور یا اس طرح سے عذاب کا کوئی تصور تو نہیں ہوتا جیل میں، پھر بھی لوگ کتنا گھبراتے ہیں اس سے، کتنا ڈرتے ہیں، کتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیچرل بات ہے نا، یہ فیئر نیچرل ہے نا، ٹھیک ہے، انسان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز بھگتنی پڑے۔ آپ ذرا تصور کریں، آگ کا عذاب کے بارے میں کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہاں یار کچھ دن ہی تو سہ لیں گے، کچھ دن سہ لیں گے، یا یہ تصور ذہن میں بھی آپ کے کیسے آ سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو آگ میں نہیں جانا ہے، یہ عزم کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں ایک لمحے، ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے جہنم کو، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اس پہ خوش نہ ہوں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ، یعنی ایک اعتبار سے یہ خوش ہونے کی بات ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکل جائے گا، لیکن وہ بالآخر کتنا لمبا ہوگا اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے، اور انسان کے گناہ کے بقدر یہ مدت طویل ہوتی چلی جائے گی، تو اس سے ڈریں۔ بہرحال یہ امیج تھی مالک کی جو قرآن نے بیان کی ہے، نام کے ساتھ جو ہے وہ مالک ذکر آیا ہے جہنم کے داروغہ کا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کے ساتھ جا رہے تھے تو مالک سے ملاقات ہوئی ایک مقام پہ، تو اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجیے، جب مالک سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ جہنم کے دروازے پہ مالک سے ملنے نہیں گئے، مالک خود آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور یہ بیسیکلی اس چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اعتبار سے بھی جہنم سے قریب جانا اللہ کو منظور نہیں تھا، لہٰذا مالک اپنے مقام اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آسمانوں میں آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ آیا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ مالک ہے، آپ اسے سلام کریں، تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے مالک نے خود ہی جو ہے وہ آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سلام کا جواب دینے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ مالک کو جب میں نے دیکھا تو اس سے زیادہ قبیح کسی شکل کو نہیں دیکھا تھا، اس سے زیادہ افسردہ کسی چہرے کو میں نے نہیں دیکھا تھا، اتنا زیادہ غمگین حالت میں میں نے آج تک کسی کے چہرے کو نہیں دیکھا، تو جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے، یعنی یہ یعنی جب اس نے سلام کا جواب دیا یا اس کے ساتھ جو سلام کلام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسردگی، پریشانی، غم اور ہیبت اور قبیح چہرے پہ قباحت کو محسوس کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے تب سے یہ کبھی نہیں مسکرایا، تب سے یہ کبھی نہیں مسکرایا، اگر یہ کسی کے لیے مسکراتا، اگر یہ کسی کے لیے مسکراتا تو وہ آپ تھے، یعنی اگر یہ مسکراتا تو صرف آپ کے لیے مسکراتا، لیکن آپ کے لیے بھی یہ نہیں مسکرایا۔ اس سے دوسری بات سمجھ میں آتی ہے، ایک یہ کہ باقی فرشتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے تھے تو بہت حشاش بشاش حالت میں مل رہے تھے، بہت خوشی کا عالم تھا، بہت سرور کی کیفیت میں مل رہے تھے، تو اسی لیے مالک سے جب ملاقات ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹراسٹنگ لگا اپنے باقی ملاقاتوں کے کمپیریزن، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے، تو جبرائیل نے اس کا جواب کیا دیا کہ جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے کبھی مسکرایا نہیں، کبھی لاف یعنی کہ ہنسا بھی نہیں، کبھی مسکرایا بھی نہیں، اگر یہ کسی کے لیے مسکراتا ویئر ہی ٹو ہیو اے اسمائل فار اینی بڈی اٹ وڈ ہیو بین یو، اگر یہ کسی کے لیے مسکراتا تو یہ آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تھی مالک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات۔ اب ہم چل رہے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف، ہے نا، سدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے کہ سدرۃ المنتہا کہتے کس کو ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی باتیں ہوں گی وہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں سدرہ کہتے ہیں عربی میں ایک ایسے ٹری کو جو بہت یعنی کہ جس کی سایہ جو ہے بہت دور تک پھیلا ہو، یعنی آپ ذرا بنیان ٹری کا تصور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا سدرہ سے مراد بنیان ٹری ہے، بنیان ٹری کا تصور کریں کہ اس کی ایک ٹرنک ہوتی ہے اور اس کے جو یعنی کہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ کافی دور تک پھیلا ہوتا ہے، تو اسی کو ذرا آپ بڑھا کے تصور کریں تو عرب میں ریگستان میں ایک ایسا ٹری ہوتا تھا جو جس کی برانچ تو پتلی ہوتی تھی لیکن اس کا جو اوپر والا ایکسپینڈڈ ایریا تھا نا وہ کافی واسٹ ایریا کو کور کرتا تھا، تو سایہ وغیرہ کے لیے جو ہے وہ ایسے پیڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اس میں کوئی فروٹ وغیرہ جہاں تک میرے علم میں نہیں ہوتا تھا، تو اس ٹری کو عرب جو ہے سدرا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ سدرا، ایسے ٹری کو سدرا کہتا تھا، ٹھیک ہے، عام طور پہ کانٹے دار بھی ہوتی تھی، کچھ فروٹس وغیرہ ہو بھی جاتے تھے لیکن عام طور پہ دس واز ناٹ یوز فار پرپز آف فروٹ، اٹ واز یوز فار دا پرپز آف شیڈو، ہے نا، تاکہ اس میں آرام کیا جا سکے، تو ایسے پیڑ کو سدرا کہا جاتا تھا،
تو سدرہ کا لغوی معنی تو یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز یہاں سمجھنی ضروری ہے، جب سدرۃ المنتہا کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا نام بھی ویسے ہی بیان کیا جا رہا ہے جس زبان کو عرب سمجھتا تھا، ہے نا۔ کسی بھی انسان سے کلام کیا جائے تو اس کی اپنی زبان میں کلام کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب سدرۃ المنتہا کا اصلی نام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ وہی نام ہوگا جو عرب کے ذہن میں، جو عربی زبان میں تصور ہے؟ تو یہ ساری بحثیں ہیں جس کی حقیقت ہم کبھی نہیں جان سکتے، ہے نا۔ تو ہم بس اتنا جانیں گے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قاعدہ بیان کیا ہے، تفسیر الطبری وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ آخرت کی چیزیں اور دنیا کی چیزوں میں جو قدر مشترک ہے، یعنی کہ جو کامنالٹی ہے آخرت اور دنیا کے درمیان، وہ صرف نام کی ہے۔ یا اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ عالم غیب میں جو چیزیں ہیں اور عالم ظاہر میں جو چیزیں ہیں، عالم شہادت میں جو چیزیں ہیں، ان دونوں کے درمیان جو کامنالٹی ہے وہ صرف نام کی ہے۔ یعنی اگر جنت میں بھی روٹی ہے، یہاں بھی روٹی ہے، تو صرف کامنالٹی جو ہے وہ روٹی ہونے کی وجہ سے دونوں کا نام روٹی پڑا، لیکن ہر فیچر کے اعتبار سے وہاں کی چیزیں یہاں سے کروڑ گنا زیادہ سپیریئر ہے نا۔ تو اسی طرح جب اس پیڑ کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے تو اس سے مراد وہ سدرا پیڑ نہیں ہے جو عرب کے اندر عام طور پہ رائج تھا، لیکن عرب کے ذہن میں اس کے تصور کو بنانے کے لیے جو بیسٹ پاسبل پیڑ ہو سکتا تھا، جس کا تصور عرب کر سکتا تھا، وہ سدرا تھا۔ تو لہٰذا اس کا نام جو ہے سدرا رکھا گیا، اور منتہا کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا، یعنی کہ سدرۃ المنتہا یعنی کہ دی اینڈ آف کریشن میں جو پیڑ ہے نا، اینڈ آف کریشن یعنی جہاں پہ مخلوقات، یعنی چاہے وہ امری مخلوقات ہوں، یعنی چاہے وہ عالم امر ہو چاہے عالم خلق ہو، ان تمام چیزوں کا اختتام، یعنی تمام چیزوں کا جو اینڈ پوائنٹ ہے نا، کریشن کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا، اسی کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک پیڑ قائم ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی مطلب سمجھ گئے نا آپ؟ اب آگے چلتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا کے بارے میں ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سدرۃ المنتہا کے جو پھل تھے نا، وہ بنو حجر بنو حجر کے ہاں جو جارز ہوتے ہیں، بنو حجر کے ہاں جو واٹر ہولڈ کرنے کے لیے جارز ہوا کرتے ہیں، اس کے جتنے بڑے سائز کے تھے، یعنی اس کے جیسے تھے دیکھنے میں۔ یعنی کہ جو فروٹ کا سائز تھا سدرۃ المنتہا کا، وہ بنو حجر کے جار کے سائز کے برابر تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ بنو حجر کے جو جارز ہیں ان کے سائز کے فروٹس جو ہیں سدرۃ المنتہا پہ ہیں، تو صحابہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پتے تھے وہ پتے ہاتھی کا جو کان ہوتا ہے نا، ایئر آف ایلیفینٹ، جو جس سائز کا ہوتا ہے، جس شیپ کا ہوتا ہے، اسی طریقے کی پتے تھے سدرۃ المنتہا کے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے کہ جو فروٹ آف سدرۃ المنتہا اینڈ لیوس آف سدرۃ المنتہا کو ڈسکرائب کیا۔ اس میں بھی ایک بہت ضمناً ایک بات سمجھتے ہوئے چلیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس زبان میں کلام کر رہے ہیں جس زبان کو صحابہ سمجھ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا آپ ایگزامپل بھی دے رہے ہیں ایسی چیزوں کی جن چیزوں کو جو عرب کے ہاں معروف تھی، ہے نا۔ اور ایک اچھے بلیغ اور فصیح خطیب کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ سامنے والوں کو ایگزامپل کے ذریعے باتوں کو سمجھائے۔ پہلی چیز تو لوگوں کو ایبسٹریکٹ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے قرآن مجید میں بار بار کہا جاتا ہے اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تو یہ اس چیز کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب انبیاء علیہ السلام کی سٹوریز بیان کی جاتی ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پہ عمل کر کے دکھایا، تو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اچھا اس چیز پہ اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں کو ایبسٹریکٹ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ایگزامپل کے ذریعے چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم بات کریں گے یہ سدرۃ المنتہا ہے کہاں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو ہم نے ساتوں آسمان کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کر لیا، اب ہم یہ بات کریں گے کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے۔ ایک سیکنڈ بس، اگر کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے تو سوال کو اینڈ کے لیے بچا کے رکھیں۔ جی ہم لوگ یہ جو جہنم والا تذکرہ ہے نا، وہ اگلے لیکچر میں آئے گا، ابھی نہیں آئے گا۔ عالم مثال سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکرائب کریں گے آپ کے سامنے، اپنے وقت پہ آ جائے گی اس کی تفصیلات، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بعض احوال کو دیکھا، جنت کے بعض احوال کو دیکھا، بالکل دیکھا۔ آپ تو دنیا میں موجود رہتے تھے تو آپ دیکھ لیتے تھے بعض موقع پہ، ہے نا، نماز کے عالم میں دیکھ لیتے تھے۔ آپ نے کئی موقع پہ نماز کے عالم میں 2 قدم پیچھے کیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو وہ کرتے دیکھا نماز میں جو کبھی کرتے نہیں دیکھا۔
تو پوچھا کہ آپ حالت نماز میں بار بار آگے بڑھ رہے تھے اور 2 قدم پیچھے ہٹ جا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ جہنم ظاہر کی گئی تھی، ہے نا؟ اور پھر اس کی تفصیلات اس حدیث کے اندر موجود. تو آپ تو دنیا کے اندر بھی دیکھتے تھے، تو بہرحال وہ آگے واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. اب ہم ڈسکس کریں گے یہ سدرۃ المنتہا ہے کہاں، ہے نا؟ سدرۃ المنتہا کیا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا، ہے کہاں؟ بخاری کی روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے جو آخری چیز دیکھی وہ سدرۃ المنتہا دیکھی. ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہو گئی. مسلم میں ایک روایت ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر میں سدرۃ المنتہا پہ رکا. ایک طویل حدیث ہے مسلم کے اندر، اس کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. اس طویل حدیث میں ایک ٹکڑا یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں سدرۃ المنتہا پہ رکا جو کہ چھٹے آسمان میں ہے. غور کیجیے گا اس بات کو. بخاری میں کیا حدیث ہے کہ سدرۃ المنتہا آخری چیز میں نے دیکھی اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے. ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان میں، بیت المعمور 7ویں آسمان میں. تو اس حدیث سے، بخاری کی اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر آپ کبھی بڑھے ہیں تو آخری چیز سدرۃ المنتہا دیکھی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے گئے. مسلم کی حدیث جو عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے اس میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ اس میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ چھٹے آسمان میں رکا، اس وہاں پہ سدرۃ المنتہا کے پاس. تو اب یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے سے کانٹراڈکٹری ہیں. لیکن اس بات کو امام نووی نے اور امام قتادہ نے اس کو واضح کیا ہے. امام قتادہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اور تفسیری علوم میں ان کی رائے، ان کی آراء کی بڑی اہمیت ہے. آپ تفسیر تبری پڑھیں یا تفسیر ابن کثیر پڑھیں، اور بھی دوسری جو تفسیر معصور جتنی ہوتی ہیں، تفسیر بالاثر جتنی ہوتی ہیں، ان کے اندر ان کے اقوال بہت زیادہ کثرت سے ملیں گے. اور امام نووی بہت بڑے امام ہیں، ریاض الصالحین کے آتھر ہیں، آپ جانتے ہیں. صحیح مسلم کی سب سے بہترین شرح جو آج تک کسی نے کی ہے وہ امام نووی نے کی ہے. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مجتہد تھے. تو ان دو حضرات نے کی، اور بھی لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا ان دو حدیث کو. تو میں ان دونوں کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے نا کہ سدرۃ المنتہا کی شروعات چھٹے آسمان سے ہوتی ہے. سدرۃ المنتہا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ چھٹے آسمان سے. اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ 7th ہیون کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ذرا تصور کریں کہ کتنی بڑی ٹری ہے یہ، کتنے طویل مدت تک، یعنی طویل ڈسٹنس تک یہ ٹری پھیلی ہوئی ہے. یعنی چھٹے آسمان میں شروع ہوتی ہے اور 7ویں آسمان کے اینڈ پہ جا کے ٹری ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پورا کا پورا 7th ہیون جو ہے اس کے لینتھ کو یہ کور کرتی ہے. تو ہمارا وہم و گمان، ہمارا تصور بھی اس کے سائز کو گراسپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اور میں نے یہ بیان بھی کیا آپ کے سامنے کہ جو پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کا جو پروپوشن ہے، بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے آسمان، یعنی پہلا یعنی کہ دا انٹائر یونیورس، ٹھیک ہے، پہلے آسمان دوسرے آسمان کے بقدر ویسا ہے، بمقابلے ویسا جیسے رنگ کو ڈیزرٹ کے اندر رکھ دیا جائے. تو رنگ کی حیثیت پہلے آسمان کی ہے، ڈیزرٹ کی دوسرے آسمان کی. سیم گوز فار سیکنڈ اینڈ تھرڈ آسمان. یعنی دوسرا آسمان پھر رنگ کے مانند ہو مان لیجئے، اور تیسرا جو ہے وہ پھر ڈیزرٹ کے مانند. تو اتنا بڑا، اتنا میگنیفیکیشن ہے سائز کا. تو 7واں آسمان اسی پروپورشن میں کتنے بڑے سائز کا ہوگا کہ جس کا تصور، یعنی ہمارا پورا کا پورا آبزرویبل یونیورس جو ہے ذرے کے مانند بھی حیثیت نہیں رکھے گا 7ویں آسمان کے مقابلے میں. ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس 7ویں آسمان کے لینتھ کو پورا کا پورا سدرۃ المنتہا کور کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ ذرا تصور کر لیں کہ کتنی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ مقام ہے. یہ اس طرح سے دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ٹرو ہو جاتی ہیں کہ صحیح مسلم میں جو چھٹے آسمان پہ بات رکھی گئی تو وہ سدرۃ المنتہا کی ابتدا تھی. اور 7ویں آسمان، بخاری کی جو روایت ہے کہ 7ویں آسمان کے بعد، یعنی کہ آپ نے جو آخری چیز دیکھی وہ سدرۃ المنتہا تھی. تو وہ بھی بات بالکل ٹرو ہے کہ پورا کا پورا جو ہے چھٹے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک کا حصہ سدرۃ المنتہا نے کور کر رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا سدرۃ المنتہا ہے کہاں. یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ سدرۃ المنتہا کے فروٹس اور لیوز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈسکرائب کیا. ٹھیک ہے؟ آگے چلیے. جی اب یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے.
بخاری میں ہی، یعنی وہ جو طویل حدیث ہے معراج کے تعلق سے، اسی میں عبداللہ ابن مسعود ہی والی روایت ہے کہ یا تو عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں یا انس بن مالک راوی ہیں رضی اللہ عنہما. ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، لیکن راوی سے مطلب نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، اتنا سمجھ لیجیے آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس حدیث کے ایک ٹکڑے میں کہ پھر جبرائیل لے کے مجھے آگے بڑھے اور میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اور سدرۃ المنتہا پہ میں نے پورے سدرۃ المنتہا کو اس طریقے سے کلرز میں انویلپڈ دیکھا، یعنی ایسے بعض کلرز کو، ایسے بعض رنگوں کو سدرۃ المنتہا پہ ظاہر ہوتا میں نے دیکھا جس کو میں نہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بڑی یعنی کہ بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے رنگوں کو میں نے وہاں دیکھا جن کو میں نہیں جانتا ہوں. یعنی آپ دیکھ تو رہے تھے کچھ ایسی چیزیں لیکن جس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے تھے. یعنی کچھ ایسی چیز تھی جو چھا رہی تھی سدرۃ المنتہا کے اوپر، اور سدرۃ المنتہا کا جو کلر ہے وہ تبدیل ہو رہا تھا، اور ہر مومنٹ جو ہے وہ ایک الگ شیپ اور الگ سائز اور الگ ڈائمنشن میں وہ چیزیں دکھ رہی تھیں، اور ہر مومنٹ اس کے رنگوں میں تبدیلی ہو رہی تھی، اور ایسے رنگوں میں تبدیلی ہو رہی تھی جس رنگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب نہیں کر سکتے تھے، ہے نا. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف ویزیبل اسپیکٹرم میں جو لائٹ ہوتی ہے، جو کلرز ہوتی ہیں، انہی کو دیکھ سکتا ہے. اسی انرجی، یعنی سرٹین جو ویو لینتھ کی انرجیز ہوتی ہیں، انہی کو انسان جو ہے وہ ویزیبل اسپیکٹرم آف ویژن میں وہی ویو لینتھ لائی کرتی ہیں. لیکن بہت سی ایسی لائٹس ہیں کائنات کے اندر، جو لوگ تھوڑے بہت فزکس جانتے ہیں وہ میری باتوں کو سمجھ پائیں گے کہ بہت سی ایسی لائٹ ہیں اسی کائنات کے اندر. اب سدرۃ المنتہا کو تو آپ چھوڑ بھی دیجئے، اسی کائنات کے اندر بہت سی ایسی لائٹ ہیں جو لائٹ تو ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اسی کائنات کے اندر بہت سے ایسے اسپیکٹرم آف کلر ہیں جو کلر تو ہیں لیکن ہم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو پھر سدرۃ المنتہا تو ظاہر ہے کہ وہ عالم امر اور عالم غیب کی چیز ہیں. تو وہاں تو کچھ ایسی حقیقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو رہی تھیں جن کا تصور بھی یعنی ہم نہیں کر سکتے، اور جس کو آپ چاہیں بھی تو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، ہے نا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں نے سدرۃ المنتہا پہ کچھ ایسی چیزوں کو چھاتے ہوئے دیکھا، کچھ ایسے کلرز کو انویلپ ہوتے ہوئے دیکھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، جس کو میں نہیں جانتا ہوں، ہے نا. اور پھر یعنی آپ جانتے ہیں کہ سورہ نجم میں بھی جو اس موقع کو سدرۃ المنتہا ام، کے پاس کا جو انوائرمنٹ تھا اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ایک آیت بھی آئی ہے کہ وَإِذْ يَغْشَى وَإِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، کہ جب سدرۃ المنتہا پہ وہ چیز چھا گئی جو چھانے والی تھی. اب اللہ علم اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت جو ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، ہماری عقل بھی نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں قاصر ہوں کہ اس کو بیان کر سکوں. ٹھیک ہے نا. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اس دنیا کے اندر نہیں دیکھی جا سکتی ہیں، یا جن کا ذہن تصور نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا کے پاس رکا تو میں نے دیکھا کہ تمام چیزیں جو زمین سے اوپر چڑھتی ہیں آسمانوں کی طرف، وہ وہاں سدرۃ المنتہا پہ ایبزارب ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو اللہ جل جلالہ کے پاس سے زمین کی طرف اترتی ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ پہلے ایبزارب ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں باتیں ہو رہی ہیں ایبسٹریکٹ چیزوں کی، ہے نا. مثال کے طور پہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر کثرت سے یہ بات آئی ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا آسمانوں کی طرف بڑھتی ہے. اب دعا ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے نا. یا انسان جو اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے، خشیت محسوس کرتا ہے، تقوی جو اس کے قلب کے اندر محسوس کر رہا ہے نا، تو یہ ایک کیفیت کا نام ہے نا. یہ کوئی فزیکل اسٹرکچر تو نہیں ہے، یہ کوئی فزیکل تھنگ تو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ہر چیز جو ہمارے لیے ایبسٹریکٹ ہو وہ اپنے آپ میں ایک شکل رکھتی ہے نا. جیسا کہ احادیث میں اس کی طرف اشارہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ اٹھے گا تو روزہ جو ہے ایک کمزور انسان کے شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوگا، دنیا ایک بوڑھی عورت کے شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوگی. اسی طرح بہت سے اس کے اعمال جو ہیں وہ اس سرٹین شکل میں ظاہر ہوں گے، جبکہ اعمال کی تو کوئی شکل نہیں ہوتی نا، وہ ہماری عقلوں کے مطابق تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے نا. تو اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایبسٹریکٹ چیزیں بھی ہونا ہمارے ذہن میں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی شکل رکھتی ہیں، کوئی صورت رکھتی ہیں، کوئی کسی خاص فارمیٹ میں، کسی خاص اسٹرکچر میں وہاں پہنچتی ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز زمین پر سے اٹھتی ہے، یعنی نیک اعمال، تقوی، کسی کی دعا، کا ذکر،
کسی کے دوسرے اچھے اعمال، کسی کی اچھی بات، کسی کی نماز، کسی کا روزہ، یعنی یہ سارے ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، لیکن یہ سدرۃ المنتہا میں بعض شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر وہ سدرۃ المنتہا میں ایبزارب ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں اتر رہی ہوتی ہیں ایبسٹریکٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اگر نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا اگر کسی خاص حصے اور خاص انسانوں پہ نزول ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کا نزول ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو موت بھی جو ہے وہ اپنے ایک ایبسٹریکٹ، میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا، میں موت یعنی موت اپنے آپ میں از این ایکٹ، از این ایبسٹریکٹ تھنگ، لیکن وہ ایک شکل کے صورت میں، ایک نور کے صورت میں، ایک خاص ہیبت کے ساتھ اترتی ہے، تو یہ ساری ایبسٹریکٹ چیزیں جو ہیں وہ جو اللہ پاک کے پاس سے اتر رہی ہوتی ہیں، وہ پہلے سدرۃ المنتہا میں ایبزارب ہوتی ہیں، پھر وہاں سے جو ہے دنیا، یعنی دنیا کی طرف منتقل ہوتی ہیں مختلف مقامات پہ، میں بھی ممکن ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں پہلے آسمان میں رہ جائیں، کچھ چیزیں دوسرے آسمانوں کی طرف منتقل ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ، کچھ چیزیں جو ہیں زمین کی طرف، ارض کی طرف آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا، صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ یہ چیزیں ایبزارب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی ایک اور چیز بیان کی کہ وہاں پہ میں نے بعض بٹر فلائز یعنی بعض تتلیوں کو اڑتے دیکھا جو سونے کی تھیں، تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کر پا رہے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں آپ نے دیکھی جس کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے، نہ صحابہ سمجھ سکتے تھے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب نہیں کیا۔ چلیے اب تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ تفسیر طبری وغیرہ میں ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ کسی ایک شکل میں، کسی ایک رنگ پہ قائم نہیں تھا، بلکہ ہر مومنٹ جو ہے اس کے اندر، اس کے کلر میں، اس کی شیپس وغیرہ میں تبدیلی ہو رہی تھی، گویا ایک بالکل ڈفرنٹ ڈائمینشن کی چیز تھی جو ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے تبدیلی ہو رہی تھی کہ کوئی شخص بھی چاہے تو اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، کوئی شخص چاہے تو اس کی توصیف بیان نہیں کر سکتا، اس کو وصف نہیں کر سکتا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان، یعنی اگر کوئی دوسرا شخص بھی اسے دیکھتا تو اسے بیان نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی اس کا اشارہ آیا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب سدرۃ المنتہا پہ وہ چیز چھا گئی جو چھانے والی تھی، ما زاغ البصر وما طغی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ نہ اپنے مقام سے ہٹی اور نہ حد سے زیادہ آگے بڑھی، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل و اطمینان کے ساتھ ان چیزوں کو غور کیا، ان چیزوں کو دیکھا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی آیات کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی آیات سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو ممکن ہے کہ انگنت چیزیں ہوں، لیکن بعض سلف کے اقوال سے 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سدرۃ المنتہا کو جب ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کے روٹ کو، اس کے بیس کو، تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں 4 ریورز کو دیکھا، 4 ریورز کو۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا پیڑ نہیں ہے، یہ ایک بہت جیتی جاگتی دنیا ہے باضابطہ سدرۃ المنتہا جو ہے۔ وہاں آپ نے 4 ریورز کو دیکھا، 2 ظاہر تھیں، 2 باطن تھیں، یعنی 2 ظاہر ہو رہی تھیں اور 2 باطن تھیں، یعنی 2 ہڈن تھیں۔ اب ہڈن سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ ہڈن تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے دیکھ لیا، ہے نا؟ تو یہ ریالٹی کی وہ چیزیں ہیں جو ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس لیے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقی معنوں میں کیا معنی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 2 ظاہر تھیں، 2 باطن تھیں۔ اب یہاں بڑے انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے آنے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی ریورس ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ 2 ریورس ہیں جو باطن میں ہیں، وہ تو جنت کی ریورس ہیں، اور جنت کی کون سی 2 ریورس ہیں؟ ایک حوض کوثر ہے اور ایک سلسبیل ہے۔ سلسبیل کا ذکر سورہ انسان کے اندر آیا، اور حوض کوثر تو وہ ان اعطیناک الکوثر میں بیان کیا گیا جو آپ جانتے ہیں۔ تو 2 جو باطن نہریں تھیں نا، وہ 2 جنت کی نہریں ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 ظاہر نہریں جو ہیں وہ دریائے نیل اور دریائے فرات، یا جس کو ریور نائل اینڈ ریور یوفریٹس کہتے ہیں۔ اب پوز کیجیے یہاں پہ اور دھیان سے سمجھیے، نائل اور یوفریٹس کہاں ہیں؟ نائل میں ایجپٹ میں ہیں، اور یوفریٹس جو ہے وہ عراق میں۔ اب آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ یوفریٹس عراق میں، نائل ایجپٹ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان میں اور اس کا روٹ 6ٹھے آسمان میں ہے، یعنی اس کائنات سے بہت دور بہت دور بہت دور، وہاں ان 2 ریورز کو کیوں دیکھا اور کیسے دیکھا؟
باقی 2 ریورس جو باطن میں تھیں وہ جو جنت کی 2 نہریں ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ جنت میں تو نہیں تھے اس موقع پہ، تو وہ 2 نہریں جو باطن میں ہیں وہ حقیقتاً جنت میں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ اس کو دیکھا. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بعض چیزیں جو ہے نا، بعض چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کاپی بنا رکھی. یعنی بعض روایتوں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایتیں منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی کاپی بنا رکھی. تو جب جنت میں وہ چیزیں دی جائیں گی نا اہل جنت کو، تو اہل جنت کہیں گے، سورہ بقرہ وغیرہ میں بیان کیے گئے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کہ اہل جنت کہیں گے یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے دی گئی تھی، لیکن جب اسے کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ معلوم ہوگا، بالکل ڈفرینٹ ٹیسٹ محسوس ہوگا، اور ہر جو ہے وہ لقمے کے ساتھ ٹیسٹ الگ تبدیل ہوتا چلا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو نائل اور ایجپٹ، نائل اور یوفریٹس ہے نا، اس کی ایک کاپی تو وہاں ہے سدرۃ المنتہا پہ، اور ایک یہاں ہے. ان دونوں میں آپس میں کوئی ایسا فزیکل کنیکشن نہیں ہے، لیکن ان 2 ریورس کے بابرکت ہونے، بابرکت نہیں بلکہ ان 2 ریورس کے اہم ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثالی کاپی جو ہے سدرۃ المنتہا پہ رکھ رکھی ہے. اور جنت کی 2 بڑی نہروں کی جو کاپی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا کے باطن میں موجود تھی. تو پھر آپ اب سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بالکل ایک ایسی ریالٹی ہے جو ایک وقت میں وہاں بھی ایگزسٹ کر رہی، جنت میں بھی ایگزسٹ کر رہی، اور دنیا کے اندر بھی ایگزسٹ کر رہی. تو یہ بالکل ہی ہماری عقلوں سے بہت ماورا چیز ہے. ایک سیکنڈ پوائنٹ اور سمجھ لیجئے کہ نائل اور یوفریٹس جو ہے نا، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ریورس ہیں، کیونکہ جتنے بھی ارلیئر ہیومن سویلائزیشنس رہے ہیں سب کے سب اسی 2 ریورس کے اراؤنڈ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. یعنی انسانوں نے جب ایگریکلچرل ریولوشنس وغیرہ کے بعد جتنے ارلی سویلائزیشنس ہیں سب انہی 2 ندیوں کے آس پاس جو ہیں گرو کیے ہیں. گویا کہ انسانی تمدن کے ارتقاء میں ان 2 ریورس کا بہت بڑا رول ہے، انسانی سویلائزیشن کے ڈیولپمنٹ میں ان 2 ریورس کا بہت بڑا رول ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ ریورس بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ایک مثالی کاپی سدرۃ المنتہا میں بھی موجود ہے. اسی طرح جنت کی 2 نہریں جو ہیں کوثر اور سلسبیل، اس کی بھی جو مثالی کاپی ہے وہ سدرۃ المنتہا میں موجود ہے. اب انشاءاللہ تعالی یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سدرۃ المنتہا کا چیپٹر بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. سدرۃ المنتہا پہ 1-2 واقعات اور ہوں گے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم سے ملاقات کرنے آگے بڑھ جائیں گے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آ جائے گا. یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوران درس اگر کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو خطا پہ مبنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو اچھی باتیں نکلی ہیں وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جائیں. آمین یا رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ میں آپ لوگوں کے سوال جواب لے لوں گا.